آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جس نے انسانی تاریخ کے ہر دور میں، ہر تہذیب میں ذہنوں کو مسلسل الجھائے رکھا ہے۔ ہم ارشد محمود کی ایک نہایت فکر انگیز کتاب تصور خدا، اس کے کچھ انتہائی اہم اقتباسات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ بالکل۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں خیالات نے تاریخ کے مختلف ادوار میں کیا سفر طے کیا ہے۔ مطلب ذرا سوچیں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسان نے درختوں کی سرسراہٹ، قدرتی آفات اور نامعلوم چیزوں کے خوف سے اپنا سفر شروع کیا، اور آج ہم بلیک ہولز، بگ بینگ اور کوانٹم فزکس کی پیچیدگیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم اسی طویل ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس گفتگو کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری اس بحث کا سیاق و سباق بالکل واضح رہے۔ جی، وہ تو لازمی ہے۔ اس کتاب میں مذہب، فلسفے اور سائنس کے حوالے سے بہت سے مختلف اور بسا اوقات ایک دوسرے سے بالکل متضاد نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی مطالعے کا مقصد کسی بھی مخصوص مذہبی، غیر مذہبی یا سیاسی نظریے کی تائید یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خالصتاً تاریخی، انسانی اور سائنسی حقائق کی روشنی میں بالکل غیر جانبدارانہ طور پر اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مصنف کے مطابق انسانی ذہن نے مختلف ادوار میں کیا سوچا۔ صحیح، مطلب ہم صرف ان تصورات اور دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کتاب کے صفحات میں درج ہیں۔ یہ بہت اہم اور ضروری وضاحت تھی۔ تو اگر ہم کتاب کے مطابق انسانی تاریخ کے بالکل آغاز میں جائیں تو مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ ہومو ایریکٹس اور نیانڈرتھال سے لے کر پیلیولتھک اور نیولتھک ادوار تک انسان کا شعور کس طرح آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ جی، وہ ایک انتہائی ابتدائی دور تھا۔ بالکل، 11,000 سال قبل کے نیولتھک دور اور پھر بعد میں آنے والے کانسی اور لوہے کے ادوار میں انسانی سوچ نے ایک باقاعدہ اور منظم شکل اختیار کرنا شروع کی۔ لیکن ابتدائی دور کا انسان تو فطرت کے مظاہر سے بے حد خوفزدہ تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آسمان سے بجلی کیوں گرتی ہے یا اچانک سیلاب کیوں آ جاتا ہے۔ ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے عقائد کی ابتدا ہوتی ہے۔ کتاب میں اے بی ٹائلر اور سر جیمز فریزر جیسے نامور ماہرین بشریات کا حوالہ دیا گیا ہے جنہوں نے اس ابتدائی انسانی رجحان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اینتھروپولوجسٹس۔ جی بالکل، اس دور کے انسان کے پاس زلزلوں، طوفانوں یا وبائی بیماریوں کی کوئی سائنسی توجیہ یا وضاحت نہیں تھی۔ اس نامعلوم کے خوف نے، اس بے بسی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ فطرت کے ہر مظہر کو ایک زندہ طاقت، ایک ارادہ رکھنے والی ہستی یا دیوتا مان لیں۔ اسی رجحان کو بشریات کی زبان میں روحیت یا اینیمزم کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز میں ایک روح ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ فرض کر لیتے تھے کہ ہر بڑے درخت، ہر بہتے دریا اور ہر طوفان کے پیچھے کوئی غیبی طاقت یا روح کام کر رہی ہے، جسے خوش رکھنا ان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ تصور ان کے لیے دنیا کو سمجھنے کا پہلا ذریعہ تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس وقت کے انسان کے لیے ہر روز کا زندہ رہنا کتنا ذہنی دباؤ کا باعث ہوتا ہوگا۔ مطلب جب اسے لگتا ہو کہ وہ کسی بھی وقت کسی نادیدہ روح کو ناراض کر سکتا ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ اسی سوچ نے قدیم تہذیبوں کے باقاعدہ خداؤں کو جنم دیا۔ مصنف نے سومیری، میسوپوٹیمین اور مصری تہذیبوں کا بڑا دلچسپ نقشہ کھینچا ہے۔ جی، مصری اور یونانی تہذیبیں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ہاں، مصری تہذیب میں اوسائرس اور آئسس جیسے دیوتاؤں کا تصور ابھرا، یا یونانی تہذیب میں ہیرا جیسے دیوتاؤں کا تصور۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ انسان نے ان دیوتاؤں کو بالکل اپنے جیسے جذبات اور انسانی شکلیں کیوں دے دی۔ کتاب میں اسے اینتھروپومورفزم یا تجسیم کہا گیا ہے، یعنی انسان نے دیوتاؤں کو غصہ، محبت، حسد اور انتقام جیسے خالص انسانی جذبات پہنا دیے۔ اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ تھی۔ یہ تجسیم دراصل اس وقت کے انسان کی ایک شدید نفسیاتی ضرورت تھی۔ نامعلوم، بے چہرہ اور اندھی طاقتوں کو ایک جانی پہچانی انسانی شکل دے کر اور انہیں انسانی جذبات دے کر ان سے وابستہ خوف کچھ کم ہو جاتا تھا۔ ہاں، تو وہ انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگے تھے۔ جی،
इंसान को लगता था कि अगर देवता भी इसी की तरह गुस्सा या प्यार महसूस करते हैं तो उनकी खुशामद की जा सकती है, उनसे रूठा जा सकता है, उनसे दुआएं मांगकर उन्हें मनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो इंसानी सोच का ये सफ़र यहीं नहीं रुका। ये कसीरुल देवता परस्ती यानी पॉलीथियज्म थी, जिसमें बेशुमार खुदाओं की बेवक्त पूजा की जाती थी। फिर उससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक नए तसव्वुर की तरफ बढ़ा जिसे मोनोलेट्री कहते हैं। मोनोलिट्री का तसव्वुर काफ़ी दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि मानना तो बहुत से खुदाओं के वजूद को, लेकिन पूजा या इबादत सिर्फ किसी एक की करना जो उनके कबीला या इलाके का मखसूस खुदा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर वहाँ से वो अजीम जस्त लगाई गई जिसे हम एक खुदा यानी मोनोथियज्म तक का सफ़र कहते हैं। किताब में कदीम अरब के तसव्वुरात का जिक्र बड़ी तफसील से है, जहाँ उल्लाद, अल-उज़्ज़ा और मनात जैसी देवियों के तसव्वुरात मौजूद थे, जो वक्त के साथ साथ एक गालिब खुदा यानी अल्लाह और इसी तरह इब्रानी रिवायात में गॉड ऑफ द फादर्स या यहवा के तसव्वुर में तब्दील हुए। बिल्कुल, और मुसन्निफ के नज़दीक ये इंसानी सोच के इर्तिका में एक बहुत बड़ी और मेयारी तब्दीली, एक क्वालिटेटिव चेंज था। जरा गौर करें, कायनात को कई बिखरी हुई, आपस में लड़ती हुई ताकतों की बजाय एक मुकम्मल इकाई, एक नज़्म और एक अकेले मरकज़ के तहत देखने का ये नज़रिया उस दौर में कितना इंकलाब आफरीन होगा। इसने इंसान को कायनात को एक मरबूत निज़ाम के तौर पर देखने का पहला मौका फराहम किया। ये तो था तारीख और इंसानियात या एंथ्रोपोलॉजी का जाविया कि माशरों ने कैसे इर्तका किया। लेकिन जब इंसान ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में दलील और मंतिक की बुनियाद पर सोचना शुरू किया तो क्या हुआ? किताब में खुदा के वजूद को साबित करने के लिए 4 बड़े रवायती फ़िलसफ़ियाना दलाइल का जिक्र किया गया है। कॉस्मोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल यानी दलील गायत, ओंटोलॉजिकल और अखलाकी दलील। जी, ये फ़लसफ़े की दुनिया के बहुत भारी भरकम अल्फाज हैं। हाँ, तो इन इस्तिलाहात को थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं। जैसे कॉस्मोलॉजिकल दलील का मतलब सीधा सा ये है कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, तो इस कायनात की भी कोई वजह होनी चाहिए। और टेलियोलॉजिकल या दलील गायत का मतलब ये है कि कायनात में जो इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन और तरतीब नज़र आती है, वो किसी डिज़ाइनर के बगैर मुमकिन नहीं। जी, और इन दलाइल को पेश करने वाले बड़े फ़लसफ़ियों का किताब में तफसीली जिक्र है। मिसाल के तौर पर एंसेल्म और डेकार्ट जैसे मुफक्किरीन ने ऑन्टोलॉजिकल यानी वजूदी दलील पेश की। इस दलील का लुबे-लुबाब बज़ाहिर एक ज़हनी मश्क सा लगता है। वो कैसे? उनका कहना था कि चूंकि इंसान के जहन में एक कामिल हस्ती या परफेक्ट बीइंग का तसव्वुर मौजूद है, तो इस कामिल हस्ती का वजूद लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर वो हस्ती हकीकत में मौजूद नहीं है तो वो कामिल कैसे हो सकती है? अदम मौजूदगी तो एक खामी है। ये तो वाकई एक बड़ी दिलचस्प ज़हनी बहस है। बिल्कुल। इसके अलावा थॉमस एक्विनास का अनमूव्ड मूवर का तसव्वुर बहुत मशहूर और अहम है कि कायनात की हर हरकत के पीछे कोई और हरकत है, जैसे गिरते हुए डोमिनोज। लेकिन इस सिलसिले की कोई ना कोई इब्तिदा होनी चाहिए, एक ऐसी हस्ती जो खुद हरकत में आए बगैर बाकी सबको पहली हरकत दे रही हो। ये दलाइल सुनकर लगता है कि फ़लसफ़ियों ने हर चीज़ का जवाब ढूंढ लिया था। लेकिन फ़लसफ़ा सिर्फ इस बात या साबित करने का नाम तो नहीं है। किताब में शुकूक व शुबहात, तशकीक और तनकीद का पहलू भी इतनी ही तफसील से बयान हुआ है। जी, फ़लसफ़े में सवाल उठाना तो बुनियादी शर्त है। हाँ बिल्कुल। डेविड ह्यूम, एपिक्यूरस और स्पिनोज़ा जैसे कदावर फ़लसफ़ियों की आरा सामने आती हैं, जिन्होंने इन रिवायती दलाइल को मानने से इनकार किया और उन पर सख्त सवालात उठाए। खास तौर पर एपिक्यूरस ने जो बुराई का मसला या प्रॉब्लम ऑफ ईवल पेश किया, वो सदियों से फ़लसफ़े का एक बहुत बड़ा दर्द सर रहा है। बुराई का मसला वाकई एक बहुत बुनियादी तनकीद थी। एपिक्यूरस ने बड़ा सीधा सा सवाल उठाया कि अगर खुदा लामहदूद हद तक ताकतवर है और मुकम्मल तौर पर रहम करने वाला भी है, तो दुनिया में इतनी तकलीफ, बीमारियां, जुल्म और बुराइयां क्यों मौजूद हैं? ये सवाल आज भी बहुत से लोग पूछते हैं। जी, इसका इस्तदलाल था कि अगर वो इन बुराइयों को रोक नहीं सकता तो इसका मतलब है कि वो लामहदूद ताकतवर नहीं है, और अगर वो रोक सकता है लेकिन रोकना नहीं चाहता तो फिर वो मुकम्मल तौर पर रहीम और शफीक नहीं है। इस एक सवाल ने, इस मंतकी उलझन ने मजहबी और गैर मजहबी फ़लसफ़ियों को सदियों तक बहसों में उलझाए रखा।
اور اسی تشکیک نے آگے چل کر الحاد اور لادریت یعنی ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم کے راستے ہموار کیے۔ کتاب میں پروٹاگورس کا وہ مشہور قول نقل کیا گیا ہے کہ انسان ہی تمام چیزوں کا پیمانہ ہے، یعنی سچائی اور حقیقت کو پرکھنے کا کوئی آسمانی معیار نہیں بلکہ خود انسانی عقل اور تجربہ ہی حتمی معیار ہے۔ ہاں، اور پھر ڈبلیو کے کلیفرڈ کی بات آتی ہے، جنہوں نے استدلال کیا کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی بھی چیز پر یقین کرنا صرف غیر منطقی ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ اخلاقی طور پر غلط، یہ بڑی سخت بات تھی۔ اور ظاہر ہے ان سب مباحثہ کا عروج 19ویں صدی کے آخر میں نیچے کے اس مشہور اور تہلکہ خیز اعلان کی صورت میں نکلا کہ خدا کا تصور مر چکا ہے۔ اس جملے کا مقصد کوئی مذہبی توہین نہیں تھا، بلکہ نیچے یہ کہہ رہا تھا کہ جدید انسان کے لیے دنیا کو سمجھنے کے لیے اب روایتی خدا کے تصور کی ضرورت نہیں رہی۔ تو سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا۔ بالکل، ان سب فلسفیانہ بحثوں کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ دانشوروں اور مفکرین کی توجہ مابعد الطبیعات یعنی اندیکھی دنیاؤں کی حقیقت تلاش کرنے سے ہٹ کر ایپسٹیمولوجی یعنی علم کی حقیقت پر مرکوز ہو گئی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ سچ کیا ہے، بلکہ سوال یہ تھا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں اور اس جاننے کا حتمی ثبوت کیا ہے۔ یالا آٹر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ فلسفے کے ان پیچیدہ سوالات اور بحثوں کو 19ویں صدی میں سائنس نے ایک بالکل نیا اور ٹھوس رخ دے دیا۔ 1859 کا سال انسانی تاریخ کے لیے ایک زلزلہ تھا۔ چارلز ڈارون کی وجہ سے۔ بالکل، جب چارلز ڈارون نے اپنی کتاب شائع کی اور قدرتی انتخاب اور بقائے اصلا یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظریہ پیش کیا تو اس نے روایتی سوچ کی پوری عمارت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس سے پہلے تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات اور زندگی جیسی آج نظر آتی ہے ویسی ہی بنائی گئی تھی۔ ڈارون کے اس نظریے نے دراصل نیچرل تھیولوجی کے اس انتہائی بنیادی اور تسلی بخش تصور کو چیلنج کیا کہ کائنات کی ہر چیز، ہر جانور، ہر پودا ایک انتہائی شفیق اور مہربان ڈیزائنر نے ایک خاص مقصد اور محبت کے تحت بنایا ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک بہت ہی طاقتور اور کسی حد تک خوفناک مثال دی گئی ہے، طفیلی کیڑوں جنہیں ایکنومونیڈے پیراسائٹس کہا جاتا ہے۔ وہ پیراسائٹس والی مثال وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ کیڑے کیا کرتے ہیں، یہ اپنے انڈے زندہ سنڈیوں یا کیٹرپلرز کے جسم کے اندر دے دیتے ہیں، اور جب ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں تو وہ اس زندہ سنڈی کو اندر ہی اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ سنڈی ابھی زندہ ہوتی ہے۔ جی، اور ڈارون کا کہنا یہی تھا کہ فطرت کی اس قدر ظالمانہ، بے رحم اور اندھی جدوجہد کو دیکھ کر یہ یقین کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب کسی انتہائی مہربان اور محبت کرنے والی ہستی کا براہ راست شعوری اور ارادی ڈیزائن ہے۔ ڈارون کے نزدیک یہ کوئی خدائی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ محض بقا کی ایک میکینکی، حیاتیاتی اور بے رحم جنگ تھی۔ جس کے پاس زندہ رہنے کی بہتر صلاحیت ہے وہ بچ جائے گا، باقی مارے جائیں گے۔ اس نظریے نے اس وقت کے دانشوروں کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا، اور جہاں ڈارون نے بائیولوجی کے میدان میں ہلچل مچائی اور زندگی کے آغاز کی نئی تشریح کی، وہیں سگمنڈ فرائیڈ نے انسانی نفسیات کے زاویے سے مذہب اور خدا کے تصور کو ایک بالکل الگ پہلو سے کھوجا۔ فرائیڈ کا نظریہ بھی اپنے دور میں بہت متنازع رہا۔ جی، فرائیڈ نے 1856 سے 1939 کے درمیان جو کام کیا، خاص طور پر ان کی مشہور کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن کا جو حوالہ اس کتاب میں دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے مذہب کو کسی آسمانی حقیقت کے بجائے خالصتاً انسانی خواہشات اور وہم کی پیداوار قرار دیا۔ فرائیڈ کا تجزیہ مکمل طور پر انسانی ذہن اور اس کے نفسیاتی محرکات پر مبنی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان اس وسیع و عریض کائنات، فطرت کی بے رحم طاقتوں، اچانک آ جانے والی بیماریوں اور سب سے بڑھ کر موت کے سامنے خود کو انتہائی بے بس، تنہا اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ اور اس بے بسی سے بچنے کے لیے اس نے مذہب کا سہارا لیا۔ بالکل، اس شدید احساس عدم تحفظ اور اس خوفناک اضطراب سے بچنے کے لیے انسانی ذہن نے اپنے دفاع کے طور پر ایک خیالی باپ کا تصور گھڑ لیا۔ ذرا سوچیں، بچپن میں جب ایک بچہ ڈرتا ہے تو وہ ایک طاقتور باپ کے پیچھے چھپ کر تحفظ محسوس کرتا ہے۔
فرائیڈ کہتا ہے کہ بالکل ویسے ہی بڑے ہو کر جب انسان کو کائنات کی وسعتوں سے ڈر لگا تو اس نے کائنات کے لیے ایک عظیم، طاقتور اور شفیق باپ فرض کر لیا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ یعنی فرائیڈ کے نزدیک یہ انسان کے اپنے اعصابی اور جسمانی احساسات کا نتیجہ ہے، یہ ایک نفسیاتی وہم یا ایلیوژن ہے جسے انسان اپنی تسکین، اپنے ذہنی سکون کے لیے سچ مان لیتا ہے تاکہ اسے اس تنہا کائنات میں اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ یہ بلا شبہ بہت سخت اور بے باک نظریات تھے جنہوں نے اس وقت کے معاشروں میں تہلکہ مچا دیا۔ یقیناً ان نظریات نے بحث کا پورا رخ ہی موڑ دیا۔ ہاں، لیکن جب ہم اس سب سے آگے بڑھتے ہیں اور 20ویں صدی کی جدید طبیعیات یعنی ماڈرن فزکس اور کائنات کی ابتدا کے سائنسی نظریات کی طرف آتے ہیں تو یہ کہانی ایک اور ہی حیرت انگیز اور پراسرار موڑ لیتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا ذکر آتا ہے جنہوں نے ایک کائناتی مذہب یا کاسمک ریلیجن کا تصور پیش کیا۔ وہ کسی روایتی یا ذاتی خدا کو تو نہیں مانتے تھے جو انسانوں کی دعائیں سنتا ہو، لیکن وہ اس کائنات کی ساخت میں چھپے ایک پراسرار، پیچیدہ اور شاندار نظم کو ضرور محسوس کرتے تھے۔ بالکل، آئنسٹائن کائنات کی اس ہمہ ہنگی، اس ریاضیاتی خوبصورتی سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے وہ مشہور جملہ کہا تھا جو کتاب میں بھی درج ہے: مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دور میں جب کوانٹم تھیوری سامنے آئی تو خود سائنسدانوں کے درمیان ہی ایک بہت بڑی اور طویل بحث چھڑ گئی۔ کوانٹم فزکس کا تو نام ہی ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ جی، نیلز بوہر اور ورنر ہائزنبرگ نے کوانٹم فزکس میں غیر یقینی کا اصول یا پرنسپل آف انسرٹنٹی پیش کیا۔ اس اصول نے حتمی سچائی کے تصور کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس اصول نے تو واقعی کائنات کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ اس کے مطابق ایٹم کے اندر ذرات یعنی سب اٹامک لیول پر چیزیں کسی طے شدہ اور حتمی قانون کے تحت کام نہیں کرتی۔ وہاں ہم کسی چیز کی رفتار اور اس کی جگہ دونوں کو ایک ساتھ 100% یقین سے نہیں جان سکتے۔ وہاں محض امکانات یا پروبیبلٹی ہوتی ہے، سب کچھ غیر یقینی ہے۔ اور یہ بات آئنسٹائن کو بالکل پسند نہیں آئی۔ ہاں، کیونکہ وہ کائنات کو ایک پرفیکٹ کلاک ورک کی طرح دیکھتے تھے، اور انہوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ خدا پانسا نہیں کھیلتا، یعنی کائنات کا نظام اندھے اتفاقات پر مبنی نہیں ہو سکتا، جس پر نیلز بوہر کا وہ تاریخی اور مسکت جواب آیا کہ خدا کو مت بتائیں کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اور یہ بحث صرف ان چھوٹے ذرات تک محدود نہیں رہی، انسانی نظریہ کائنات کی وسعتوں تک پھیلا۔ 1929 میں ایڈوین ہبل کی دوربین سے کی گئی دریافتوں نے ثابت کیا کہ کائنات کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلسل پھیل رہی ہے، اور اگر یہ پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں یہ سکڑی ہوئی ہوگی۔ یہیں سے بگ بینگ کی بنیاد پڑی۔ جی، یہاں سے جدید کاسمولوجی کا آغاز ہوا، اور پھر اسٹیفن ہاکنگ اور ان کی مشہور زمانہ کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم کا دور آیا۔ سائنس نے بگ بینگ کے ذریعے کائنات کے ایک نقطے سے شروع ہونے، اس کے لگاتار پھیلاؤ اور پھر ایک وقت ایسا آنے کا تصور پیش کیا جب یہ سب واپس سکڑ جائے گا، جسے بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ سے بگ کرنچ تک کا یہ سائنسی خاکہ بذات خود کسی قدیم دیوملائی داستان سے کم حیرت انگیز نہیں لگتا، لیکن اس جدید فزکس میں ایک تصور ایسا ہے جو شاید سب سے زیادہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، اور وہ ہے ایلن گتھ کا پیش کردہ تصور۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ایلن گتھ نے تجویز کیا کہ یہ پوری کائنات دراصل ایک الٹیمیٹ فری لنچ، یعنی مکمل طور پر مفت کی چیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن جدید کوانٹم فزکس کے مطابق کوانٹم فلکچویشن کی وجہ سے ایک خلا میں سے، عدم میں سے، یعنی بالکل کچھ نہ ہونے میں سے بھی مادہ اور غیر مادہ، پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، لیبارٹریز میں اسے ثابت کیا گیا ہے۔ بالکل، جب ارشد محمود کی کتاب اس سائنسی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھتی ہے تو ایک بہت گہرا، حتمی اور مشکل سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگر کائنات عدم سے خود بخود بغیر کسی بیرونی مداخلت کے وجود میں آ سکتی ہے اور اس کے تمام طبعی قوانین اپنے طور پر کام کر سکتے ہیں،
تو پھر ایک خالق کی کیا جگہ باقی رہ جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے جدید کاسمولوجی، سائنس اور فلسفے کے درمیان ایک نئی، پیچیدہ اور طویل بحث چھیڑ دی ہے۔ تو ہم نے آج کے اس گہری اور تفصیلی نشست میں کیا کچھ نہیں دیکھا؟ ہم نے ارشد محمود کی کتاب کے ذریعے انسانی ذہن میں تصور خدا کے ایک حیرت انگیز سفر کو کھوجنے کی کوشش کی۔ قدیم غاروں کے ان سہمے ہوئے انسانوں سے جنہوں نے بجلی کڑکنے پر خوفزدہ ہو کر دیوتاؤں کو سجدہ کیا اور ان میں انسانی جذبات تلاش کیے، پھر فلسفیوں کے منطقی دلائل تک، ڈارون کی حیاتیاتی ارتقاء اور قدرتی انتخاب کے بے رحم قوانین تک، اور فرائڈ کے بیان کردہ نفسیاتی گھروں سے لے کر کوانٹم فزکس کے ناقابل یقین کائناتی رازوں تک۔ بالکل، یہ واقعی ایک طویل، پیچیدہ اور حیرتوں سے بھرا ہوا سفر ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اتنی طویل تاریخ، اتنے پیچیدہ فلسفیانہ نظریات اور سائنسی دریافتوں کو جاننے کا عام انسان کی زندگی میں کیا فائدہ؟ اس کتاب کے اس پورے جائزے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہم پر ہر وقت معلومات کی بمباری ہو رہی ہے، تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ کس قدر ضروری ہے۔ بالکل، بغیر سوچے سمجھے کچھ مان لینا کافی نہیں ہے۔ جی، آج ہم دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، جو بھی ہمارے پختہ عقائد ہیں یا جو سائنسی حقائق ہمیں بالکل اٹل اور حتمی لگتے ہیں، وہ اچانک آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ وہ ہزاروں سال کے سوالات، شکوک و شبہات، زبردست ذہنی کشمکش، سائنسی دریافتوں اور انسان کی اس مسلسل تڑپ کا نتیجہ ہیں کہ وہ اس کائنات میں اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا جواز ڈھونڈ سکے۔ یہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانی ذہن کبھی ایک جگہ ٹھہر کر نہیں رکا۔ اس نے ہمیشہ سچائی کے نئے زاویے تلاش کیے ہیں اور پرانے مفروضوں کو چیلنج کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی بات سے ایک ایسا خیال ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس سفر کو جاننے کے بعد سننے والوں کے لیے یہ غور کرنے کا موقع ہے کہ اگر پچھلے محض چند ہزار سالوں میں کائنات کو سمجھنے کا ہمارا انداز اتنی ڈرامیٹک، اتنی شدید حد تک بدل چکا ہے، کہاں ہم طوفانوں اور دریاؤں کی پوجا کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، اور کہاں آج ہم بلیک ہولز کے اندر کی فزکس، کوانٹم فلکچویشن اور کائنات کے خود بخود بننے پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی جست ہے۔ سے ٹھیک 10,000 سال بعد کا انسان ہمیں کس نظر سے دیکھے گا؟ کیا ہمارے آج کے یہ جدید ترین سائنسی نظریات، کوانٹم فزکس، ہماری کاسمولوجی اور ہمارے پختہ ترین عقائد آنے والے کل کے انسان کے لیے ویسے ہی محض دیومالا، پسماندہ خیالات اور پرانی کہانیاں بن کر نہیں رہ جائیں گے، جیسے آج ہم قدیم مصری یا یونانی دیوتاؤں کی کہانیوں کو محض کہانیاں سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری آج کی سائنس کل کی دیومالا بن جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہر جاننے والے کو اپنے طور پر ضرور کھوجنا چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے کا شکریہ۔